MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ الہ بخشے گا اس کو یہ نبی مژدہ سناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کو پارے یاد ہیں، سورتیں پوچھی جاتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے قرآن مجید کے اہم ترین سوالات کو ہم نے 2 طلباء کو دیا ہے، تاکہ یہ سوالات کے ذریعے سے عوام الناس کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ بہت ہی اہم ترین سوالات ہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں طلباء کی ہمت افزائی کریں، طلباء کے لیے دعائیں دیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے طلباء کے لیے۔ آپ کا ایک جملہ بھی طلباء کے لیے ان کے مستقبل کو سدھارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے میں قرآنیات کے لیے، قرآن مجید کے متعلق اہم سوال جواب کے لیے میں سید ریان کریم بن سید عبد الکریم اور ان کے ساتھی ین عمر بن ندیم اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، قرآن مجید کے متعلق اہم ترین سوالات ایک دوسرے کو آپس میں کریں۔ کوشچنس کرنے جا رہا ہوں، کیا آپ ان کوشچنس کا جواب دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی توفیق سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج آپ مجھے بتائیے قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کون سی رات میں نازل ہوا؟ قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن مجید پورے کتنے سالوں میں اترا گیا؟ قرآن مجید پورے 20 سالوں میں اتارا گیا۔ قرآن مجید کی کون سی سب سے بڑی سورت ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے؟ سورۃ الکہف۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آیا ہے؟ سورۃ النمل۔ قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس کام کی تاکید دی گئی ہے؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی تاکید دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی ایسی سورت بتائیے جن کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے 5 سورتوں میں الحمد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الانعام، سورۃ الکہف، سورۃ الفاتر، سورۃ السبع۔
وہ 5 सूरत बताइए जिनका आगाज कुल से होता है। وہ یہ 5 صورتیں ہیں: سورۃ الجن، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی رکھی ہے؟ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، سورہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن مجید میں کس نبی کا تذکیہ سب سے زیادہ آیا ہے اور کتنے مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے اور 136 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ عبس میں کس نابینا صحابی کا اشارہ آیا ہے؟ سورہ عبس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا اشارہ آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا تذکیہ بتایا گیا ہے؟ سورۃ المائدہ۔ کس صورت میں بدگمانی، تعجیز اور غیبت سے منع کیا گیا ہے؟ سورۃ الحجرات۔ کس صورت میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ التوبہ۔ کیا ختم القرآن کی کوئی مخصوص دعا ہے؟ ختم القرآن کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر صدق اللہ العظیم پڑھنا کیسا ہے؟ تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر صدق اللہ عظیم پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ سجدے تلاوت کرنا کیا حکم ہے؟ سجدے تلاوت کرنا واجب نہیں، سنت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن کو چومنا، اسے پیشانی سے لگانا اور چہرے پر رکھنا کیسا ہے؟ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہو کر قرآن کو چومنا، اسے پیشانی سے لگایا یا چہرے پر رکھنا بدعت ہے۔ اس صحابی کا نام بتائیے جن کی شان میں قرآن مجید کی آیت اتری ہے۔ خویلہ بنت مالک بن ثعلبہ۔ کس صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 to 98۔ کس صورت میں حابل اور قابل کا قصہ آیا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 to 31۔ قوم عاد کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ قوم عاد کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم مدین کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ قوم مدین کی طرف اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات اور نشانیاں دی گئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 15 معجزات اور نشانیاں دی گئی تھی۔ عصا، بیضا، کہات، ناقوس، ثمرات، طوفان، جرات، جواں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، 11 پتھروں سے چشموں کا بہنا، منو سلوا، بادلوں کا سایہ، طور پہاڑ کا ایک حصہ سر پر گر جانا، نزول تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات اور نشانیاں دی گئی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 معجزات اور نشانیاں دی گئی تھی۔ نمبر 1، نزول انجیل، آپ کا بچپن میں ہی بات کرنا، آپ کے ہاتھ پہرنے سے بیماروں کا شفا ہونا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑیوں کو صحیح کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو کون سا معجزات عطا کیا گیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ قوم نوح کو کیا عذاب دیا گیا؟ قوم نوح کو تیز طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ قوم عاد کو کیا عذاب دیا گیا؟ قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود کو کیا عذاب دیا گیا؟ قوم سمود کو زبردست آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ قوم لوط کو کیا عذاب دیا گیا؟ قوم لوط کو زبردست چیخ اور پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ قوم شعیب کو کیا عذاب دیا گیا؟ قوم شعیب پر 2 عذاب دیے گئے، زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، آگ کی بارش برسائی گئی۔ فرعون کو کیا عذاب دیا گیا؟ فرعون اور اس کے قوم کو دریا میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دیتے رہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنے بار آیا ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنے بار آیا ہوا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہوا ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے بار آیا ہوا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہوا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنے بار آیا ہوا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنے بار آیا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 69 مرتبہ آیا ہوا ہے. وہ کون سے صحابی ہے جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تدوین قرآن کا حکم دیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. قرآن مجید میں کون سے مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن مجید میں 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے: مسجد حرم، مسجد زرار، مسجد قباء، مسجد اقصی. قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کے کیا کیا نام بتائے گئے؟ قرآن مجید میں جبرائیل علیہ السلام کے 2 نام بتائے گئے: روح الامین، روح القدس. وہ 4 صحابی کون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن سیکھو؟ عبداللہ بن مسعود، سالم بن معقل، ابی بن کعب، معاذ بن جبل. چند مفسر صحابہ کا نام بتائیے جو علم کی تفسیر میں مشہور اور معروف ہیں۔ خلفاء عربہ رضی اللہ عنہم: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہے؟ قرآن مجید کے مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں: قرآن مجید پر ایمان لانا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانا۔ معزز ناظرین اور سامعین اکرام، قرآن مجید کے یہ چند اہم سوالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کے باہر بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔